ویلکم بیک فرام دی بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے کچھ جشن آزادی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور آپ کو بہت ساری خبروں سے بھی ہم نے باخبر کیا. اور اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں یوم آزادی کے حوالے سے. کچھ بات کرتے ہیں کہ ہماری بطور شہری یہاں پر کیا ذمہ داریاں ہیں, اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں کیا اپنی طرف سے آئی تھنک وہ پوائنٹ دینا چاہیے, اور ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا کرنا چاہیے. جو ہم کر رہے ہیں کیا ہم صحیح ٹریک پر ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. محمد اشرف میمن صاحب تجزیہ کار ہیں اور بڑے وسیع تجزیہ رکھتے ہیں ملک کے حالاتوں کے حوالے سے. بہت خوش آمدید سر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی مہربانی آپ کی. جی, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر سیلیبریشن ہوتی ہے, لوگ اس ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, لوگوں کو پریشانی کا بھی سامنا ہوتا ہے. کتنے ایسے واقعات آتے ہیں جہاں پر فائرنگ سے کچھ زخمی ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شہری ہونے کے ناطے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو ہم نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو مبارکباد. بحیثیت شہری جو ہے بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی پاکستان میں اپنی اپنی حیثیت میں اپنا بیسٹ ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے, بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ. ہوتا کیا ہے کہ ابھی 14 اگست آپ کی شروع نہیں ہوگی. کلفٹن بڑے بڑے علاقے جہاں پہ یہ سائلنسر نکال کے وہ موٹر سائیکلیں شروع ہو جائیں گی. دوسرے وہ باجے اور وہ سارا جو ہے وہ ایک عجیب سی وحشت شروع ہو جائے گی. اچھا, یہ ہمارا یہ ٹرینڈ کیسا ہے کہ ہم شناخت میں کہتے ہیں کہ ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں. یہ سیلیبریشن جو ہے ہماری دنیا میں تماشا ہے. اچھا, ہم بہت سی چیزوں میں پوزیٹیوٹی کے ساتھ بھی چیزیں لے کے چلتے ہیں, لائٹنگ کرتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, اس کی عظمت اور اس کی بالکل ایسا ہی ہے, اس کی ترانے گاتے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ نمایاں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہوتی ہیں دنیا میں, ہمیں پھر وہ اس انداز سے دکھایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس پہ تھوڑا سا خیال کر لیں. بحیثیت قوم ہم لوگوں کو تھوڑی سی ذمہ داری اپنی بڑھانی چاہیے, لینی چاہیے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری شناخت ہماری پوزیٹیوٹی کے ساتھ دنیا میں جائے. ابھی جیسے یاسر بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم دیوانے ہیں نا اپنے سیلیبریشن میں, تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آپ کو کھانے کے پیسے نہیں ہیں لیکن جھنڈا آپ ضرور لیں گے, آپ نے گرین کپڑے ضرور پہننے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی شدت سے اور بڑی محبت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, عقیدت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ ہمارا ریویو ہے زندگی کے ساتھ کہ یہ 79ویں جو ہماری یہ سیلیبریشن ہے, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بے تحاشا ہمیں تنگ کر رہی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے اتنے سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کیا کھویا ہے اور ہم کیا بہتر کر سکتے تھے. مثال کے طور پہ ہماری شروعات جب ہوئی ہے تو ہم نے اپنے محسنوں کو ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ دی ہیں. ہم نے ان کی کوئی ایسی شناخت نہیں رکھی جس کی پوزیٹیوٹی پہ ہم سلام پیش کرتے ہوں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح جن کے ساتھ ہمارے رویے جو ہماری باتیں جو ہم نے ان کے ساتھ کی ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے. لیاقت علی خان صاحب کی آپ دیکھیں تو کریڈیبلٹی اور جو ان کا جو کام تھا پاکستان کے لیے, اسی طرح سے بہت سے ایسے صنعتکار ہیں جنہوں نے پاکستان میں کنٹریبیوشن بہت بڑے پیمانے پہ کیا ہے. انڈیویجول نام لوں تو پورا پروگرام ہی آپ کا. اچھا, جنرل بات ہم کر رہے ہیں. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ ہم نے مصلحت و منافقتوں کے مکھوٹے ہم نے اپنے چہروں پہ چڑھائے. یہ ایلیٹ کلاس جو ہے ہماری, یہ بری طرح ہم پہ حاوی ہے. وہ ہمیں ترانوں میں, ہمیں خوشخبریوں میں الجھائی جاتی ہے. جو اصل حقیقت ہے, ابھی تک ہم پانی صاف مہیا نہیں کر سکے, ہم روٹی لوگوں کو مہیا نہیں کر سکے, ہم رہائش کا معاملہ ابھی تک نہیں کر سکے. بنیادی ضرورت جو آپ کا گیس ہے, پانی ہے, بجلی ہے, اس میں ہم نے الجھایا ہوا ہے. اور اسی طرح تھوڑا سا دیکھ کے ہم بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ فیسیلیٹ کر دیا. دنیا جہاں کی باتیں, اب دیکھیں آپ کی ایک اخلاقی اور سماجی آپ کی ایک حیثیت ہونی چاہیے تھی بحیثیت فلاحی اسلامی مملکت کے, جس پہ ہم کہیں پہ بھی پورا نہیں اترتے. مورلی ہم تنزلی کی طرف ہے, نہ کہ ہمیں کوئی فخر سے یہ کہہ دے کہ آپ 1947 سے اب ابھی تک دیکھیں بوگیوں کی بوگیاں کٹتے ہوئی یہاں پہنچی ہیں. اور وہ لوگ تاریخی طور پہ اس بات کے گواہ ہیں کہ لوگوں کو بے سر و سامانی میں لوگ آئے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس وطن کی محبت میں. تو کیوں آئے تھے کہ ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ ہم اپنے دین, اپنے ملک کی جو ایک شناخت بنیں گے, ہم دنیا میں اپنی ایک پوزیشن بنائیں گے, ہم ہماری
اس کے بعد جو آزاد ہونے والے ملک ہیں جو غیر اسلامی ہیں، ہم اپنے اقتدار پہ بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن جب عملاً ہماری بات آتی ہے تو ہم کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے۔ بہت چھوٹا سا ملک ہے جاپان، جبکہ اتنی ساری ان کے ساتھ آفات آ گئیں، بم گرایا گیا، لیکن ان کی مورل ایتھکس دیکھیں تو ہمیں شرم آتی ہے، ہم اپنے رویوں میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں ہیں جن پہ رویوں پہ بات کی جائے تو پھر ہم کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے۔ صرف سیلیبریشن میں ہم بہت نمایاں نظر آتے ہیں، عمل کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا کہیں پہ بھی کوئی پوزیشن نظر نہیں آتی۔ ابھی آپ دیکھیں گراوٹ کیا ہے، ہم ملاوٹ ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ پھر اب دیکھیں ملک جو آپ کا کراچی تھا، خوبصورت ترین ملک تھا، یورپ سے لوگ شیخ ہمارے کراچی میں آ کے فخر کرتے تھے، ہم کراچی سے بھاگ رہے ہیں۔ اب کیوں بھاگ رہے ہیں وہ آپ کو میں پتا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ کرپشن ہے، ہمارے یہاں منافقت ہے، ہمارے یہاں جعلی مولوی ہیں، ہمارے یہاں جعلی سیاستدان ہیں، ہمارے یہاں جعلی بیوروکریٹس ہیں، ہمارے یہاں جعلی سیاستدانوں کے علاوہ یہ آپ کی جو ہے صحافت کا جو ایک نمونہ ہے کہ ہم سب اچھا اچھا دکھاتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم بات کریں تو ہم اپنا جو ہے اپنا ہی دل جلائیں گے اور بات وہیں آ کے ٹھہرے گی۔ یہ بات درست ہے، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقت اور سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بات بالکل درست ہے۔ یقیناً تلخ باتیں ہیں، مگر یہ کہ اس وقت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے سچی بات کہنے کی اور سننے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ہم نے جو کچھ پڑھا، مثال کے طور پر بھی جیسے مجھے یاد آیا، آپ نے کہا گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، تو کتابوں میں تو ہمیں درسی کتاب میں یہ پڑھایا تھا کہ پاکستان میں 500 سال کی قدرتی گیس موجود ہے، 80 سال مکمل ہونے کو ہیں ابھی، اور 10 سال پہلے ہی گیس آپ کی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، ہم ہمیشہ اس چیز کے اوپر زور دیتے آئے ہیں ہمارا اپنے پروگرامز کے ذریعے، کہ یہ جو قومیں ہیں نا، جو عظیم قومیں جن کی مثال دیتے ہیں، جیسے اگست کا مہینہ تھا، 6 اگست کو 9 اگست کو جو ہے جاپان کے اندر اٹامک بلاسٹ ہوئے تھے۔ یہ بچے آج کل کے شاید نہیں جانتے ہوں گے، ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر امریکہ نے جو ہے وہ 2 اٹامک بم جو ہے وہ گرائے تھے، اور اس کے بعد اس کی پوری تہذیب کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس قوم کا جو دوبارہ سے عروج اس کا سلسلہ شروع ہوا، وہ نہ رکنے والا ترقی کا سفر آج بھی جاری ہے۔ اور وہ کیوں دنیا میں یاد رکھی جاتی ہے، یہ پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے، مگر ضروری یہ ہے کہ ان حالات کا سامنا کر کے ہی قومیں بنتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے حقیقت اور سچائی کا سامنا کریں، جس کے لیے ہم کبھی بھی تیار نہیں ہیں۔ بڑی اچھی بات ہمارا، میں سن رہا تھا ایک سوشل میڈیا پہ ایک بچہ بڑی معقول بات کر رہا تھا کہ اس وقت اس سارے حالات اور واقعات کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہم صرف اور صرف ہم خود ہیں، کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو مجال نہیں ہے کہ اس طرح کے حکمراں آئیں گے جو روزانہ صبح اٹھ کر آپ کو ٹارچر دیں گے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، اپنی مرضی سے جو وہ لیویز لگائیں گے، آپ سے جتنا چاہے پیسہ وصول کر لیں، آپ کے ساتھ جتنا آپ کا استحصال کریں، آپ ان کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ سچائی کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اشرف بھائی کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور تھوڑی سی ڈسکس کر لوں، اس کے بعد پھر شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا میں ایک جملہ اور اشرف صاحب سے جو لے لوں۔ ابھی جیسے ہی تربیت کی بات ہو رہی تھی کہ اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے، یہ دن آئے گا اور گزر جائے گا، اس کے بعد سلسلہ پھر وہی شروع ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ ریاست اس چیز کی کوشش کرتی ہے، نہ ہم خود اپنے عملی طور پر یہ کوشش کرتے ہیں، نہ درسی جو ہمارے ادارے ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، کہیں پہ اس بات پر زور نہیں دیا جا رہا کہ اب ہمیں اخلاقیات کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم معاشیات، حساب، اس کے اوپر کوشش کریں کام کرنے کی، کیونکہ اس کا نتیجہ صفر نظر آیا ہے۔ یہاں پر اس معاشرے میں جو سب سے بڑا قحط نظر آتا ہے وہ اس چیز کا ہے کہ یہاں پر اخلاقیات تربیت ہماری ہم جو ہے وہی بات آتی ہے کہ ہم نے تربیت اپنی اچھی کی نہیں، ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہم ایڈہاکزم پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم کچکول لے کے ہم تھوڑا سا وقت اچھا گزار لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیں عزت مل جائے گی۔ وہ لکیلی اللہ کی طرف سے ہمیں جو پاکستان جو ہمارا بنا ہے، دین کے نام پہ بنا ہے اور حق کے نام پہ بنا ہے، تو اللہ کی کیا بھی مدد ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں تو اپنی سمت صحیح کرنی ہے نا، اور وہ کیسے کرنی ہے؟ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، وہ انقلابی طور پہ ہمیں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہوگا، اس میں سیکریفائسز کرنے ہوں گے، اور اسپیشلی ان بڑے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں یہ ملک کی باغ دوڑ ہے۔ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں سچ اور حق کے لیے بہت سارے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بڑا آدمی کرتا ہے، اپنی جتنی فیسلٹیز ہیں ان کو کم سے کم کر دیں۔ سب سے زیادہ ہمارا ایلیٹ کلاس کا جو ریشو ہے، 85 لاکھ روپے ایک لیڈر ہیں ہمارے سابقہ لیڈر، ابھی میں نام نہیں لیتا، پڑھنے والے اور سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، جن کی ایج جو ہے 80 پلس ہے، ان کو ابھی ایڈہاکزم پہ ان کو ایک انگیجمنٹ دی گئی ہے۔ پھر دنیا کی جہاں کی فیسلٹیز،
یہ مذاق ہے قوم کے ساتھ. اہلیت والے لوگ, قابل لوگ, وہ کیا ان پاس آپ کے 25 کروڑ میں سے کوئی آپ کو نظر ہی نہیں آتا. تو یہ جو مذاق ہے نا ہمارے ساتھ, یہ لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھاتا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑا بلڈ انقلاب نہ آئے, اللہ نہ کرے. یہ میری سب سے بڑی وش ہے کہ ہم خود اپنے معاملات کو بہتر کرنا شروع کر دیں. دیکھیں کہیں ٹیلرنگ نظر آ رہی ہے. ہم اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے سماجی طور پہ ہمارا کہ ہم فائنینشلی بہت ہمیں کمزور کر دیا گیا ہے. بیچارہ روزگار میں عام آدمی پھنسا ہوا ہے, وہ اپنی ضرورت زندگی کی چیزیں پوری نہیں کر پاتا تو وہ بیچارہ کیا سوچے گا. لیکن یہ جو ذمہ داران لوگ ہیں ان کو اس معاملے میں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اور انقلابی طور پہ سوچنا ہوگا اس ملک کی بہتری کے لیے. آج ہم نے اپنا نہیں بچایا, سچ اور حق کے لیے کام نہیں کیا تو ہم کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے. یہ ہم کتنے بھی معاہدے کر لیں, سب کچھ کر لیں, اخلاقی طور پہ ہمیں خود کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ جدوجہد کرنی پڑے گی. اچھا اب باتوں سے لفظوں سے تو بات نہیں ہے نا, میں ایک لمبا لیکچر, ہمارا عمل کہیں تعلیم میں ہم دیکھیں کوئی انقلابی ہماری کوئی کاوش نہیں ہے. صحت کے معاملے میں تو ہمارا کوئی معیار ہی نہیں ہے. شیف ہمارے جو ہے نا بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں. جب یہ آلو شریف کہتے ہیں نا تو ان کے پروگرام میں سب سے زیادہ ڈسکشن یہی ہوگا اور اس میں ان کا پروگرام جو ہے سب سے ہائی لائٹ ہوگا. یہ جو ان کی سائیکی ہے نا, یہ بار بار ان کے لیے بھی دیتے ہیں اور ان جیسے نوجوانوں کے لیے بھی. جی کیا میسج ہوگا اشرف بھائی لاسٹلی؟ اچھا ہمیں مطلب اچھا اپروچ لے کے چلنا ہے اس ملک کے ساتھ. ہم باتیں ساری ضرور کریں گے, اپنا ریویو بھی کریں گے, لیکن اس ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا نوجوان ہے اور اس سے ہم سب کو امید ہے کہ آنے والا وقت ان کا برائٹ ہے. اور کس لیے برائٹ ہے کہ ان کی سوچ میں بہت نمایاں تبدیلی, یہ اس احساس کے ساتھ چل رہے ہیں کہ اس ملک کو بنانا ہے. آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو نظر آتی ہیں, ایسے ایونٹ نظر آتے ہیں اور بہت کام ایسا ہو رہا ہے جو دنیا میں ابھی آپ دیکھیں کمپیوٹر پہ آپ کو پروگرام کے حوالے سے دنیا میں آپ کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. چاہوں گا کہا یہ جا رہا ہے کہ اشرف بھائی کو اپنے ساتھ ہی رکھیے تھوڑی دیر اور بریک لے لیجیے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہ گفتگو یہیں سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ڈسکشن جاری تھی آج کے دن کے حوالے سے. آج کے دن کی مناسبت سے آزادی کا جو دن ہے اس سے ایک دن کے فاصلے پر ہیں اور چند گھنٹوں کے فاصلے پہ یہ کہہ لیجئے. اور اب سے کچھ دیر پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی ہمارے معاملات کے حوالے سے. اب تو جو کچھ ہوتا آیا ہے حوالہ دے کے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے, جو کہ امید ہے سمجھ میں نہیں آئے گی بات, مگر یہ کہ یہ ہمارا کام ہے, ضرور سمجھائیں گے اور آگے بھی اگر موقع ملے گا تو ضرور اس حوالے سے ہمارا بات کریں گے کہ بہتری کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اب جو حالات اور واقعات ہیں, جو وسائل ہمارے پاس اب محدود رہ گئے ہیں, اس کے اندر ہم نے کیسے گزارا کرنا ہے, اب موضوع گفتگو یہ ہے. شاید وہ وقت گزر چکا ہے کہ جب ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت تھی, جب ہم کہا کرتے تھے کہ آپ پانی کے اوپر کام کریں اور دیگر مسائل کے حوالے سے کام کریں. اب شاید جو پانی ہے وہ سر سے اوپر ہو چکا ہے. 79 سال ہو چکے ہیں, بالکل آج ہمیں 79 سال ہو جائیں گے اور یہ وقت بہت ہوتا ہے قوم بننے کے لیے, ایک پاورفل قوم بننے کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ وقت ہم ضائع کر چکے ہیں اور بطور شہری ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں, اس میں بھی آئی تھنک ہم پیچھے رہ چکے ہیں. سب سے زیادہ اس میں جو بات ہے نا امیدی کی, جو تکلیف دہ امر ہے, پہلو ہے, آپ اس کو جو بھی نام دیجئے, وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. یہ ہم ان سے مخاطب ہیں جو پالیسی ساز ہیں, جو آئین و قانون کو سمجھتے ہیں, مقننہ ہیں, اور جو ادارے ہیں جن کی باغ ڈور اس ملک کی جن کے ہاتھ میں ہے. بہت مواقع آپ کے پاس آئے ان چند جو خاص طور پہ جو سال تھے, یہ جو عشرہ تھا, یہ جو آپ اس کو جو بھی کہہ لیجئے دہائی تھی, اس کے اندر بھی بہت سارے مواقع آپ کے پاس آئے کہ آپ بہتر طور پہ فیصلے کر سکتے تھے, مگر ایسا نہیں ہوا. نتیجہ آپ کے سامنے. اور جس راہ پر ہم اس وقت گامزن ہیں اس پہ بھی اب نوجوانوں کے حوالے سے کل بات ہو رہی تھی, نوجوانوں کا دن ہے. آج جو پاکستان کا نوجوان ہے اس کے پاس کوئی امید باقی نہیں ہے. امید نہیں ہے, لیکن ٹیلنٹ اور اسکلز بہت زیادہ ہیں یہاں پر لوگوں میں. اچھا میں ہمارا اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں ہمیں یہ بھی حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کتنا ٹیلنٹ ہے جو ضائع ہو جاتا ہے. جی بالکل, وہ تو ہم اس پہ بڑی محنت کی ہے, ہم نے اس پہ بڑی ورکنگ کی ہے ٹیلنٹ کو ضائع کرنے میں. یہ تو ہمارا یہ خاصہ ہے دنیا میں, ٹیلنٹ کو اگر ہم ٹرین کر رہے ہیں
تو یہ بھی ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم جتنا ٹیلنٹ کو جو وہ کرتے ہیں نہیں کرتے. مگر نا یہ بات جو ہم ہمیشہ اکثر دہراتے ہیں اپنے پروگرامز میں, ہم بڑی سچی بات کرتے ہیں, آپ کو بڑی تلخ لگے گی, لیکن یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ شاید آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئے اور آپ اپنی بہتری کے لیے کام کریں. نہ ہمارے پاس اس طرح ٹیلنٹ ہے جو ہونا چاہیے. دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں, میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں مختصراً, پھر آگے بات کرتا ہوں. آسٹریلیا ایک دنیا میں آپ نے سن رکھا ہوگا یقیناً, بہت سارے آپ نے ان کے بارے میں باتیں سن رکھی ہوں گی. آبادی کے لحاظ سے صرف 2.5 کروڑ اس کی آبادی ہے, 3 کروڑ کر لیجئے, چلیں آپ کو ایک تھوڑا سا وہ دے دیا. اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ان کے کھلاڑی ہیں, جو ان کے سائنسدان ہیں, جو ان کے ٹیکنیشین, انجینئرز, جو بھی جس شعبے میں بھی آپ ان کو دیکھ لیں, دنیا میں جو ہے انہوں نے اپنا نام ایک پیدا کیا ہے. پاکستان کی آبادی اس وقت, ہمارے بڑی بدقسمتی ہے کہ آج جہاں ہم بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں 13 اگست 2026, آج بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے پاکستان میں جو یہ بتا دے کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے. تو یہ ہماری اس وقت صورتحال ہے. تو اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں آج پھر سوچنا ہوگا. اشرف صاحب تشریف فرمائیں. کچھ دیر پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی کہ امید دی جائے. اب یہ امید دینا, کیا اس کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ جی اشرف صاحب. نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین ہمیں ہمیشہ پوزیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ لالچ اور حرص کے چکر میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں. لیکن یہ جو نئی نسل ہے یہ اس احساس کے ساتھ جاگ رہی ہوئی ہے, اور بات جہاں نظر آتی ہے تو مستقبل ان کو سن کے مجھے یہ بہت زیادہ توانا نظر آتا ہے کہ یہ اس بات کا احساس لیے بیٹھی ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ 10 سال آنے والے ہمارے جو ہیں انشاءاللہ سننے کی حد تک نہیں ہے. مجھے یہ احساس اس لیے ہے کہ جب ہم انڈیویجول لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی بچہ جو ہے ایک نمایاں پوزیشن پہ دنیا میں اپنی ایک پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے, ان حالات کے ہوتے ہوئے بھی. تو میں پر امید ہوں, اور انشاءاللہ آنے والا وقت اس نوجوان نے اس ملک کو ہمیں سنوارنا ہے اور اس کو ایک اچھے مقام پہ کھڑا کرنا ہے. جو ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے بڑی لاپرواہی اور لالچ اور بددیانتی کے ساتھ اور مصلحتوں کے ساتھ ہم نے گزاری ہے. لیکن آنے والا وقت ہم اس نوجوان نسل سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہے جو ہم سینکڑوں سالوں میں ہم جو بات سمجھتے تھے, یہ دنوں میں ان باتوں کو لے کے پک کر لیتے ہیں. اور اتنی واسٹ ان کی اپنی نالج اور جو سمجھ ہے ہم سے کہیں گنا زیادہ تیز ہے, اور اتنا بہتر پوزیٹیوٹی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے, شعور کی بات ہو رہی ہے. سمجھ آپ کا بیسک جو سب سے بڑا احساس ہے نا اس ملک کے ساتھ لائلٹی کا ہے, جس میں ایک کمٹمنٹ آپ نے پوری ایمانداری سے یہ کرنا ہے کہ اس ملک کو ہم نے کچھ دینا ہے. جب یہ بات آپ اپنے آپ سے کر لیتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ملک میں کہیں پیچھے رہ جائیں. ایک اچھی بات ہم ہمیشہ لے کے چلیں گے اس جذبے کے ساتھ, تو اللہ نے ہماری اس بات کو قائم بھی کرنا ہے اور ہمیں سرخرو بھی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے اور آپ پر امید ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. مگر میں بڑے ادب کے ساتھ, ہمارے اشرف بھائی بڑے ہمارے خاص ہیں, لیکن میں ان سے بڑا اس کے اوپر اختلاف رکھتا ہوں, خاص طور پر نوجوان نسل کے حوالے سے. نوجوان نسل اور خاص طور پہ ینگسٹر جو ہے اس کے لیے جو آکسیجن کا کام کرے گی نا اس کے سروائیول کے, وہ اس کی تعلیم ہے. لیکن اس ملک کی آبادی کا 10% حصہ بنیادی تعلیم سے بھی محروم ہے. اس میں اضافہ ضرور ہو سکتا ہے, کمی اس میں نہیں ہو سکتی. اور جن اقوام کے پاس تعلیم اور شعور نہ ہو تو وہ صرف جتھے سے زیادہ اور کچھ نہیں رہ جاتے. تو میں ایک دفعہ پھر اپنی بات دہراتا ہوں, یہ میری باتیں اور ہم ہمیشہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن یہ بڑی تلخ معلوم ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں, ہونی چاہیے. آپ نہیں کریں گے حقیقت کا سامنا, سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ امید رکھنی چاہیے, مگر وہ وقت شاید ہم اب گزار چکے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی بات کی نا کہ یہ وقت گزر چکا ہے, تقریباً یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے کہ جب ہم اپنے ملک کے لیے, قوم کے لیے کچھ کر سکتے. لیکن ابھی بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ ہے کہ تھوڑی بہت گنجائش تو ابھی باقی ہے. آپ آج سے ہی اگر شروع کر دیں آپ اس چیز کو فوکس کرنا, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو درست سمت میں جا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز کا ہم یہاں پہ تذکرہ کرتے چلیں, نیچے اسکرین کے اوپر نمبرز آپ کے سامنے چلائے جا رہے ہیں. ایک نمبر آپ کے سامنے ہے جس کے آگے واٹس ایپ کا جو ہے وہ لوگو بنا ہوا ہے. اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پروگرام میں شامل ہونا ہے کوکنگ کے سیگمنٹ کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو ہینڈلز ہیں, چینل 5 نیوز HD
یہ آپ کو ایکس کے اوپر بھی مل جائے گا، انسٹاگرام، دین وی ہیو ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے اور واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہمیں ڈائریکٹ جو ہے نا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کچن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں شیف صاحب کو رخ کر لینا چاہیے.